بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم. محبت کے ساتھ درود شریف. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کی توفیق سے محترم شمع صاحب کے گھر میں سالانہ بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں. اللہ جل وعلا ان کو اور معاونین کو، سارے ساتھیوں کو جزائے جزیل عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. اور یہ جو اولیاء سے محبت اور جو پیار ہے اس کا اظہار اس صورت میں کرتے ہیں، اللہ جل وعلا یہ اظہار ان کی نسلوں میں بھی منتقل فرمائے، انہیں بھی یہ دولت دے اور آگے سے اس شان کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی اس نعمت کا بھی چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وعلا جس سے پیار کرتا ہے اور جس سے پسند فرماتا ہے اسے اپنے بندوں کی محبت عطا فرما دیتا ہے، ان کے دلوں میں اپنے یاروں کی، اپنے دوستوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں یقیناً اللہ نے ہمارے دل میں اپنے دوستوں کی محبت پیدا کی اور توفیق دی تو ہم یہاں اکٹھے ہو گئے. شکر ادا کیا کرو اس گئے گزرے دور میں اور پرفتن دور میں اور میڈیا پہ آئے ہوئے سکالروں کے فتنہ انگیز اور شر انگیز بیانوں میں بچ کر اور ان کے فتنوں سے بچ کر اللہ کے پیاروں کے ذکر کی توفیق حاصل ہو رہی ہے، تو یہ یقیناً اللہ کا فضل و کرم ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. وگرنہ آج تو لوگ جیسے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے رات کو مومن ہوں گے تو صبح کافر ہوں گے اور صبح کافر ہوں گے تو رات کو مومن ہوں گے. اب وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتے ہیں. کبھی علمی کتابیں بن جاتی ہیں تو کبھی وہ سنی کہلانے لگ جاتی ہیں، تو کبھی مرزئی کہلانے لگ جاتی ہیں، کبھی کہیں تشیع کہلانے لگ جاتی ہیں، رافضی کہلانے لگ جاتے ہیں، کہیں خارجی ہیں. کیا یہ بدلتے ہیں، بس پل بال میں بدل رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کچھ، تھوڑی دیر کے بعد کچھ. یقیناً جو علماء حق سے دور ہوتا ہے اس میں ایسا ہی فطور ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. آج جو تباہی ہو رہی ہے اور جو بربادی ہو رہی ہے، کن کی؟ نئی نسل کی، نئی جنریشن کی. اس کی مین وجہ علماء سے دوری ہے. علم کوئی نہیں، کسوٹی کوئی نہیں، معیار کوئی نہیں کہ ہم پرکھیں کیسے پرکھیں. تو سنتے ہیں
کن کو جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں ان کو، جو پڑھے ہی نہیں، اور وہ کسی نے ان کو تیار کر کے آگے بٹھایا ہوا ہے، اور وہ مکار ہیں، دجال ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور آگے سننے والوں کو کیا پتہ جھوٹ ہے یا سچ، حدیث نام لے لیا، تو حدیث نہیں، وہ پرلے درجے کا خبیث ہے، لیکن نام حدیث۔ موضوع ہوگی، اسے کیا پتہ موضوع ہے، اسے کیا پتہ کون سی حدیث راجح ہے کون سی مرجوع ہے، اسے کیا پتہ یہ صحیح ہے تو اگلی زیادہ صحیح ہے، سند کے اعتبار سے کس کی سند زیادہ صحیح ہے، کسی سند صحیح ہے تو سند صحیح بھی ہوتی ہے اور سند اصح بھی ہوتی ہے، دوسری سند سے صحیح سند کی حدیث ہوتی ہے۔ اب کس حدیث پہ عمل کیا جائے گا؟ کیا یہ منسوخ ہو چکی ہے اور نیا حکم آ گیا اور یہ پہلا تھا تو یہ حدیث اس کی ناسخ ہے، وہ پہلے منسوخ ہے تو اس حکم پہ عمل نہیں ہوگا، اگلا حکم آ گیا اس پہ عمل ہے، تو یہ ایک علم ہے۔ لیکن جنہیں پتہ ہی ناسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے، مشکل الحدیث کیا ہے، علل الحدیث کیا ہے، حدیث کی علتیں ہوتی ہیں، حدیث کی مشکلات ہوتی ہیں، اس کو تو علماء حدیث سمجھتی ہیں، علماء کرام سمجھتے ہیں، اور ٹرمز کو وہ سمجھتے ہیں کہ حسن کس درجے کی حدیث ہے، اس سے کون سا حکم ثابت ہوگا، صحیح کس درجے کی حدیث ہے، اس سے کون سا حکم ثابت ہوگا، اور پھر ضعیف سے کیا ثابت ہوگا، پھر اس کے انکار کرنے والے پہ کیا حکم آئے گا، اور متواتر کا کیا حکم ہے، تو متواتر کس درجے کی حدیث ہے، اس کے انکار کرنے والے پہ کیا حکم آئے گا، اور متواتر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس پہ ایمان رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ اب یہ کس کو پتہ ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں جی اس نے کہہ دیا، ہم نے اس نے کہا، تو اس نے پڑھا کوئی نہیں، اس ذلیل نے، اس کمینے نے پڑھا نہیں، تو تم کم کمینے بن رہے ہو، تم علماء کو سنو۔ مجھے زیادہ تمہیں شوق ہے کہ پرکھنے کا، اچھی بات ہے تو پہلے پڑھو تو صحیح نا، دو دن کی تمہاری دکان ہے اور تو حدیث کو پرکھ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، تیرے پاس کون سی کسوٹی ہے، تو اپنی بات کر، تو چمڑے کا کاریگر ہے تو چمڑے کی بات کر، تو قرآن کو سمجھنے کی بات کر رہا ہے، قرآن کے سیغے کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ لفظ قرآن ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ کس سے مشتق ہے اور اس کی اصل کیا ہے، کیا قرآن ہے یا کوئی قافرہ نون اس کا مادہ ہے، پھر اس کا معنی کیا ہے، جمع کرنا ہے، اس کا معنی پڑھنا ہے، کیا معنی ہے، اور اصطلاحی تعریف کیا قرآن کی، تم تو یہ بھی نہیں جانتے، اور تمہیں تو کتاب، لفظ کتاب کے سیغے کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے اور اس کا پھر معنی کیا ہے، پھر کتاب قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے تو کتاب سے مراد کیا ہے، یعنی یہ حالات ہیں، اور پھر وہ کیا ہے، وہ خود جو ہے علماء پہ پونگتے ہیں، پھر جب ایسوں کے سنتے ہیں، علم کوئی نہیں ہوتا تو پھر پوری اہل سنت صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ان سب کو کہتے ہیں مشرک ہیں، ان سب کو کہتے ہیں کافر ہیں، ان سب کو کہتے ہیں بدعتی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ علم نہیں تھا، معیار کوئی نہیں تھا، اس لیے منع فرمایا کہ تم نے کسی بد مذہب کو سننا نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی پابندی لگاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں جب بول رہا ہوں اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بار بار اس کا نام لینا بھی اچھا نہیں ہے، پر وہ پتہ چل جاتا وہ کون کمینہ ہے، کیسی بکواس کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے نہیں جی، یہ کہتے ہیں اس کو نہ سنو، اس کو نہ پڑھو، اس کو نہ پڑھو، کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے مجھ گمراہ کو سنے تو گمراہ ہو نا، تو اگر علماء کی مان لی تو وہ تو قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو مجھ گمراہ کو سنیں گے نہیں تو گمراہ نہیں ہوں گے، تو میں تو شیطان کا چیلا ہوں اور پیچھے میرے گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے وہ سپورٹ کر رہی ہیں، مجھے کس نے باہر سے پکڑنا ہے؟ مجھے تو خدا ہی کی پکڑ ہے، آگے مجھے کوئی سنے تو خدا اسے بھی پکڑے، وہ بھی تباہ و برباد ہو۔ تو لہٰذا لوگوں کو اس طرح باتیں کر کے علماء کے خلاف کریں کہ علماء کہتے ہیں کہ بد مذہب کو سنا نہ سنو، بد مذہب کی کتابیں نہ پڑھو، تم نے نہیں پڑھنی، تم نے نہیں سننا، تم نے علماء حق کو سننا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، وہ پڑھے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم جیسے کمینے اپنی کمین کی ظاہر کرتے رہو گے، لیکن غلام مصطفیٰ جو ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ میری بات سنو، دھیان سے سنو اور ایمان اپنا بچاؤ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہستی ہیں کہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جن کی زبان پہ قرآن، جن کی زبان پہ حق بولتا، یا عمر وہ ہیں کہ سوچتی ہیں تو خدا قرآن نازل فرماتا، اور ایک آیت نہیں 16 سے زائد آیتیں ہیں جو رائے عمر پہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔
اور یہ منافقوں کے بارے میں کہ ان کی قبر پہ جانا نہیں، ان کا نماز جنازہ پڑھانا نہیں، یہ بھی رائے فاروق اعظم ہے، اور اس پہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ محبوب آج کے بعد ان منافقین کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یہ تو ظاہری طور پر مبلغ بنے ہوئے ہیں، دائی بنے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر ان کی ٹیپ ٹاپ ہے، تو یہ تو منافقین کا طریقہ تھا، اندر کفر، بغض مصطفیٰ اور ظاہر اسلام کر رہے تھے، اور ڈال بنایا ہوا تھا، اسلام کا نام، کلمے کا نام ڈال بنا کر مال کما رہے تھے، دنیاوی فائدے لے رہے تھے، ہم قتل سے بھی بچ جائیں گے، شادیاں بھی ہوں گی، مال بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، کتنی دیر، لیکن اس کے بعد ہے اندھیر، یہ ساری ٹیپ ٹاپ ختم ہو جائے گی۔ کہاں گئے وہ منافق جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اندر بغض مصطفیٰ تھا، اور کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بھلائی چاہنے والے ہیں، ہم تو بھلائی کا ارادہ کرنے والے ہیں۔ جو حضور کے پیچھے جو منافق تھے، صحابہ کو نکال کر جو منافق تھے، وہ بھی تو کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مسلم ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ صحابہ کو وہ کافر سمجھتے تھے اور اللہ کے محبوب کو مانتے نہیں تھے، اندر سے بغض تھا اور زبان سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم خیر خواہ ہیں۔ جس طرح ان کو شیطان میں دھوکے میں ڈالی رکھا، آج ان کے نقشے قدم پہ چلنے والے ایسے مبلغ بھی تمہیں نظر آئیں گے، لبادہ اسلام کا ہے، نہ مبلغ نہ مسلم، لیکن کردار منافقین والا ہے۔ ہم یہاں دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور وہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ تورات پڑھ رہی ہیں، اب حدیث صحیح ہے، تورات پڑھ رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اللہ حضور کے جلال سے بچائے۔ کتنا جلال تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر، دیکھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ڈر گئے، ڈرے، معافی مانگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا عمر اگر موسیٰ بھی ہوتے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو انہیں بھی میری غلامی کرنی پڑتی، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا پڑتا۔ سوال یہ ہے، یہ آج کل کے سکالروں سے اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان سے بھی، کہ جواب دو کیا تورات اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کے کلام کا انکار کرے مسلمان رہے گا؟ تو یہاں تو بچہ جانتا ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے، تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیوں کیا؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک کو سوچ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام سے منع کر دیا؟ تو پھر منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا کہ وہ بگڑی ہوئی تورات تھی، بدلی ہوئی تورات تھی، وہ اللہ کا کلام محفوظ نہیں رہا، وہ تو قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ ان پہ نازل ہوا ہے جو آخری ہیں، تو اللہ نے کتاب بھی آخری نازل فرما کر اس کی حفاظت کا ذمہ کرم اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اب یہ وہ کتاب آخری کتاب ہے، تو وہ بدلی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بدلی ہوئی تورات تھی۔ کون سی؟ تو اس عمر کو منع کیا جا رہا ہے جنہیں مانگ کے لیا ہے، اور جن کے متعلق حضور نے کہا کہ اسلام کو ان کے ذریعے عزت عطا فرما، جن کے ذریعے اسلام کو عزت ملے، جن سے شیطان بھاگے، اور جن کے متعلق میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبریل میری عمر کی شان تو بیان کرو، تو کہا میرے آقا جتنی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہے اتنی عمر تک بھی جبریل سیدنا فاروق اعظم کی شان بیان کرتا رہے تو پھر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عمر ہیں، لیکن ان عمر کو منع کیوں کیا جا رہا تھا؟ کہاں بدلی ہوئی تھی؟ کیا؟ تو بدلی ہوئی تورات، اتنے پکیزہ لوگ، اتنی پکیزہ شخصیت کو بھی پڑھنے سے منع کر دیا، تو تم کون ہو ان سکالروں کو سن کے بچ جاؤ؟ تم کون ان بد مذہبوں کو سن کے بچ جاؤ؟ تمہارے لیے یہ بشارتیں ہیں کہ تمہاری زبان پہ حق بولتا ہے، تمہارے لیے بشارتیں ہیں کہ تمہاری سوچ آئے ذرا ادھر ہونے لگے تو اللہ فرشتے کو مقرر کر دے اور وہ سوچ کو قائم کر دے، اور وہ سوچ اللہ کی ارادے کے مطابق ہو جائے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہیں جن کے متعلق حضور بشارتیں دیتے ہیں،
اور جن کی رائے پہ قرآن نازل ہوتا ہے انہیں بدلی ہوئی تورات پڑھنے سے منع کر دیا ہے، اور میں اور آپ کون ہیں کہ بدلا ہوا کلام پڑھیں اور بگڑی ہوئی باتیں سنیں اور بدلی ہوئی باتیں سنیں، بدلی ہوئی کتابیں سنیں۔ اس لیے یہ جتنے بھی سگالت اور جتنے بھی تمہارے لیے گمراہی کے دروازے کھولنے والے ہیں وہ علماء کے خلاف کر کے تمہیں یہ دروازے کھول کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں بات کتاب کی نہیں، بات بیان کی نہیں، بات بندے کی ہے، بات رائٹر کی ہے۔ رائٹر گندا ہے تو اپنی گندگی ڈالتا ہے، قرآن بھی ہوتا ہے ترجمہ مفہوم بدلتا ہے، تشریحات بدلتا ہے۔ اس لیے بیان کرنے والا بات بیان کی نہیں، بیان کرنے والے کی ہے کہ وہ بیان کرنے والا ڈکیٹ ہے، دغاباز ہے، فراڈیا ہے، مکار ہے، وہ اندر سے اپنا کام کرتا ہے اور تم سمجھ نہیں پاتے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو بدلی تورات سے منع کر دیا کہ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے بندہ، یہ ذہن میں اتر جائے پھر نکلے ہی نہ، اندر آ جائے باہر جائے ہی نہ، تو انہیں منع کر دیا ہے۔ اسی علماء کہتے ہیں اور فاروق اعظم کو منع کیا ہے تو تم کون ہو؟ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں تم سب پر بھی یہ ممانعت ہے کہ کوئی ایسا کلام نہیں سننا کہ جو بدلا ہوا ہو، اور نہ کسی بدلی ہوئی کی بات سننی ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، یہ میں نے اصل ایک بیس آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج جو تباہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ خود آپ انصاف سے بات کریں، آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈاکٹری کا شعبہ تو یہ اس میں سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ دوائی ہے، یہ فلاں کام آئے گی، فلاں جگہ کام آئے گی، فلاں جگہ کام آئے گی، اتنی پٹنسی کی دینی ہے، اتنی طاقت کی دینی ہے، یہاں دینی ہے۔ ہر مریض کو ایک جیسی نہیں دینی، ہر مریض کو ایک جیسی نہیں دینی۔ اس لیے علماء بھی دیکھتے ہیں کہ دوائیاں کیسی دینی ہیں۔ حکیم ہوتے ہیں، اس کے مطابق قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ بھی حکیم ہے، اب انہوں نے بھی دینی، انہیں پوچھے مزاج دیکھ کے دوائیاں دیتی، دوائی تو ایک ہی ہوتی ہے، مزاج اس کا دیکھنا پڑتا ہے، اس کے مطابق اس کو دوائی دیتے ہیں۔ اب یہاں سے اٹھ کے کہ میں بھی حکیم ہوں بیٹھ کے دے تو پھر ہسپتال آگے کھلے ہوئے ہیں، پھر یہی کام ہوگا۔ یعنی ان کا شعبہ ہے تو یہی کریں گے، اور یہ جانتے ہیں کہ دوسرا اٹھ کے کہے گا آپ پڑھے ہیں کوئی، آپ نے کوئی حکمت سیکھی ہے، کوئی تجربہ بھی ہے کہ نہیں، تو پھر کہیں گے اس کا مذاق ہی بنائیں گے، کہیں گے شرم نہیں آتی، نہ تم نے سیکھا نہ تمہارا کوئی تجربہ، اور تم جو حکیم کی جگہ پہ بیٹھ کے اور حکمت کی باتیں کرنے لگے ہو اور لوگوں کو بتانے لگے ہو اور ان کے نبض شناس بننے لگے ہو۔ ہماری عجیب ہی صورت ہے، کسی شعبے میں بھی کوئی عقل سلیم والا اسے قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں پڑھا ہی نہیں، نہ کوئی اس نے تجربہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ الگ صرف یہ ہمارے دین کا شعبہ ہے کہ اس کے اندر جو ماجا گاما آ گیا ہے اور جو بدکار آ گیا ہے، جو ڈڈو کیڑے مکوڑے آ گئے ہیں، جراثیم آ گئے ہیں، ہم نے نہیں دیکھنا یہ پڑا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کے کپڑے کیا ہیں، اس کا کریکٹر کیا تھا، یہ پیچھے کیا تھا، یہ کہاں سے جراثیم لے کے آیا ہے، کہاں سے چچڑ لگے ہیں اور آگے لگانا چاہتا ہے، اس میں کوئی نہیں، ہم ہر ایک کو سن لیتے ہیں۔ کتنا کمینہ وہ شخص ہے کہ دنیا کے حوالے سے تحقیق کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ بندے کے پاس کوئی تجربہ بھی ہے، پڑھا بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے اس کا، اسے نوکری دینی ہے، جاب دینی ہے، اس جگہ نہیں اسے بٹھانا، اس جگہ نہیں اسے بٹھانا، اسے چیک کرتا ہے۔ ایسے نہیں کوئی پڑھے ہو، آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی تجربہ ہے، کتنی دیر آپ نے پڑھایا، کتنی دیر آپ نے کام کیا، کہاں آپ نے کیا، کہاں کیا، ٹیسٹ تو دو نا ہمیں، ہم دیکھیں تو صحیح۔ لیکن دین کے حوالے سے ہمارا کیا حال ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں بچو ان سے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم دیکھتے ہی نہیں کہ وہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اور دوسرے شعبوں میں بڑی تحقیق ہوتی ہے، وہ دوسرے شعبے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو ایمان کا شعبہ ہے اور جو ایمان بتانے والے ہیں، جو اسلام بتانے والے ہیں، جو دین بتانے والے ہیں، اس میں تحقیق کرو کہ وہ بندہ کہیں نجس سے پڑھ کے تو نہیں آیا، وہ بندہ کہیں مرثیہ سے پڑھ کے تو نہیں آیا، کہیں رافضیہ سے پڑھ کے تو نہیں آیا، نام انہیں علمی کتابی رکھا ہے یا نام کوئی اور رکھا ہے، بدل کے وہ کرکٹ کی طرح رنگ بدل کے آتا ہے۔ پیچھے تو دیکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ یہ بندہ بریلی سے پڑھ کے آیا ہے، یہ بھی تو دیکھو یہ بندہ جامعہ نظامیہ سے پڑھ کے آیا ہے، یہ علماء اہل سنت سے فیض پا کے آیا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے۔ تو پھر جب آپ یہ تحقیق کرو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے بچوں کو بھی سمجھاؤ کہ بات قرآن کی نہیں ہے، بات حدیث کی نہیں ہے، بات مبلغ کی ہے۔
بات دائی کی ہے، بات بیان کرنے والے کی ہے، بات رائٹر کی ہے۔ ہندو لکھے گا تو اپنا اثر رکھے گا، عیسائی لکھے گا تو اپنا اثر رکھے گا، مرزائی لکھے گا تو اپنا، آیت وہی ہے، قرآن تو نہیں بدلیں گے نا، پکڑے جائیں گے تو قرآن سے مفہوم بدلیں گے، اپنے مطلب کا بیان کریں گے، تشریح اپنے مطلب کی کریں گے۔ وہ جو ان کا اپنا ایک مسلک بن چکا ہے، ایک مذہب بن چکا ہے، انہوں نے اس کے مطابق اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے پڑھنے سے پہلے رائٹر دیکھو اور سننے سے پہلے بیان کرنے والا دیکھو۔ جو بیان کرنے والا ہے وہ پڑھا ہوا بھی ہے کہ نہیں، اور پڑھا ہوا ہے تو پھر ادب کرنے والا ہے کہ نہیں، اس کا اللہ اس کے رسول کے ساتھ صحیح تعلق ہے کہ نہیں، پھر جب اس کو سنو گے تو پھر خیر ہوگی۔ اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ کن سے پوچھو؟ اور یہ علم والوں کے دشمن بن رہی ہیں، یہ علماء پہ بھونک رہی ہیں، علماء کے خلاف بول رہے ہیں، تو جو اپنے رہنما پہ بھونکے گا وہ جہنم ہی جائے گا، اسے بھیڑیے لے کے جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اسے کتے ہی لے کے جائیں گے کہ جو اپنے رہنما جائے، جو رہنمائی کرنے والا ہے، جو باپ پہ بول پڑا تو حفاظت کون کرے گا؟ حفاظت تو کرنی تھی باپ نے، تو اس نے باپ کو دشمن سمجھ لیا، تو جب باپ کو دشمن سمجھا تو پھر دشمن لے گئے۔ تو دشمن کا تو یہی کام ہے کہ جب وہ دشمنی لیتا ہے تو رہنما سے دور کرتا ہے، تو رہنمائی ملنی نہیں تو پھر یہی اس کی دشمنی ہے، اس نے اس کو تباہ اور برباد کر دینا ہے۔ تو اس لیے اپنا تعلق علماء کرام سے مضبوط کریں، علماء حق سے مضبوط کریں، پھر علماء کے پاس بیٹھیں، پھر علم حاصل کریں۔ اب آپ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں اب تحقیق کریں جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے، جب آپ کے پاس کسوٹی آ گئی ہے، پھر آپ دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ چند باتیں ہیں کیونکہ بڑی 11ویں شریف ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اصالِ ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، تو میں نے پہلے بیس رکھی ہے۔ اسی بیس کو اگر آپ نہ سمجھو گے تو پھر اولیاء کے بھی منکر ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک بچائے، ہو رہے ہیں لوگ بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اولیاء کی شانوں کے منکر ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ کس سے ہٹ گئے ہیں؟ بیس سے ہٹ گئے ہیں۔ اب دیکھو ان کا طریقہ واردات کیا ہے، جب کہے گی کہ ان کی یہ طاقت، اس کا انکار کریں گے، کہیں گے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اس کا بھی انکار کریں گے، کہیں گے یہ تو اللہ کی شان ہے۔ کس کی؟ تو شرک کر دی ہے، یہ آپ نے شرک کر دیا، اللہ کی صفت بندے میں مان لی ہے، اللہ کی شان بندے میں مان لی ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ اچھا، جب اس کے والے سے کچھ دلیل دیں تو کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، تھوڑی سی تو اللہ نے دی ہے، تھوڑی سی تو اللہ نے دی ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی نہیں، جب فوت ہو جائیں پھر کوئی نہیں۔ اچھا، ایک وہ، اور ایک وہ بھی فطرت جو فطری ہے وہ تو اللہ نے دی ہے، جو غیر فطری ہے وہ نہیں ہے، عادی ہے اور غیر عادی نہیں۔ اس طرح کر کے خود تو گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی ما فوق الفطرہ، یہ فطرت سے اوپر ہے تو یہ نہیں ہے، جو فطرت میں ہے وہ دی ہے۔ اب اس طرح چلتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ بیٹھتے ہی نہیں، علماء اکرام کے بعد بیٹھتے نہیں کہ علماء میں بتائیں کہ جن کی فطرت ہی خراب ہے انہیں کیا سمجھ آنی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا انہیں کیا سمجھ آنی ہے۔ فطرت تو غیر فطرت، اور ما فوق الفطرہ، فطرت کے اوپر ہے، ما فوق الاسباب، اسباب کے اوپر ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، ہم تحت الاسباب مانتے ہیں، ما فوق الاسباب نہیں مانتے۔ ما فوق الاسباب انہیں کوئی طاقت نہیں ملتی، پہلے تحت الاسباب پہ انکار، تو جب ادھر سے پکڑا علماء نے پھر ما فوق الاسباب، پھر ما تحت الاسباب سے شرک ختم ہوا تو فوق الاسباب پہ شرک آ گیا۔ تو جب فوق الاسباب پہ رکھا تو ابا جی نہیں مانے تو ہم نے کم ماننا ہے، جب شیطان ہی نہیں ماننا تو ہم نے کم ماننا ہے، ہم نے تو بس اسی طرح ہی وہ کیا کہتے ہیں سینگ بسانا ہے، اور یہی ہمارا کام ہے۔ ابا جی بھی ضدیاں آج تک نہیں مانے، نہ آدم علیہ السلام کو جھکے ہیں، تو ہم بھی تو ان کے پتر ہیں نا ضد میں، ہم بھی پکے ہیں تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ تو ما فوق الاسباب، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، آپ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی 7 صفتیں ہیں، اللہ کی بولے کتنی ہے؟ ذاتی۔ کون سی؟ ایک لمحہ تھوڑے سے بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سے جدا ہوں، ہمیشہ ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، وہ اللہ کی 7 صفات ہیں۔ اللہ حی ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، حیات، علم، سماعت، علیم ہے، سمیع ہے، یہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔ اور وہ قادر ہے، قدیر ہے، قدرت رکھنے والا، یہ اس کی صفات ذاتی ہے، یعنی کسی نے دی نہیں، اس کی اپنی ہے، اس کی اپنی ہے۔ اور
ارادہ کرنا، مرید، یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور کلام کرنا یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اب ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی کیا ہیں؟ ذاتی صفات ہیں۔ اب یہ کسی میں مانی تو ان کے نزدیک شرک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہے نا، کہتے ہیں جی وہ ان کے اللہ کی صفت بندے میں مان لی ہے۔ کیا اللہ کی صفت بندے میں مان لی ہے؟ تو انہوں نے شرک کر لیا۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ لوگ ایسے بے وقوف ہیں کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں باقی چھوڑ جاتی ہیں، دو پڑھتے ہیں باقی چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک صرف دو آیتوں کا نام تو نہیں نا، قرآن پاک تو سارا پڑھو نا، سارا مانو۔ اب انہوں نے 2-4 آیتیں پڑھ لی، 5-6 آیتیں پڑھ لی اور پڑھ کے کہا جس نے غوث پاک میں، داتا صاحب میں، فلاں میں یہ قدرت مانی، یہ صفت مانی، تو انہوں نے شرک کر دیا، کیونکہ یہ تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تو کسی کو دیتا ہی نہیں، اللہ کسی کو دیتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے اولیاء میں مانی ہے، انہوں نے نبیین میں مانی ہے، انہوں نے اولیاء میں مانی ہے، لہذا یہ مشرک ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عز و جل یہ صفات کسی کو دیتا نہیں۔ اللہ عز و جل یہ صفات کسی کو دیتا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مفہوم تم نے کہاں سے نکالا ہے کہ یہ صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ جب خاص ہیں تو کسی میں ہوں گی نہیں، کسی کو دے گا نہیں، تو اگر مانے گے تو شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ مفہوم کہاں سے نکالا ہے؟ پوچھو نا یہ مفہوم کہاں سے نکالا؟ تو وہ چند آیتیں بتائیں گے۔ تو ہم نے کہا بس یہ چند ہی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو پورا قرآن پڑھا ہے اور پورے قرآن کو مانا ہے۔ تم نے چند آیتیں پڑھی اور کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی معبود برحق ہے اور وہی حی ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ ہی حی ہے، تو آپ مردہ بیٹھے ہو یہاں، آپ کون ہو؟ آپ بھی زندہ ہو کہ نہیں؟ تو اللہ بھی زندہ اور آپ بھی زندہ، تو جو نہ مانے وہ درندہ۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ زندہ ہے تو اللہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں، اللہ زندہ نہیں کرتا، زندگی نہیں دیتا۔ تو یحییھا الذی انشأ اول مرہ وبکل خلق علیم، وہ خود حی ہے اور یہ جو حی حیات ہے اس نے دی ہے، مشاہدہ سارے حیات ملی کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں، انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہی سمیع بصیر ہے تو سمیع بصیر اللہ ہے۔ ہم نے کہا تم نے یہی پڑھا ہے، دوسری کوئی آیت نہیں پڑھی۔ اللہ پاک فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تو انسان کو بھی سمیع بصیر بنایا ہے، اس کو بھی سمیع بنایا، اس کو بھی بصیر بنایا۔ خود کہتا ہے میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، لیکن فرماتا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع بنایا، ہم نے اس کو بصیر بنایا۔ اب خود بھی سمیع، خود بھی بصیر، اور بندہ بھی سمیع اور بندہ بھی بصیر۔ اب بتاؤ کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ جو اللہ کی صفت کسی میں مانے، عطائی مانے، وہ مشرک ہو گیا۔ تو ہم نے کہا تم نے تو قرآن کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے تو قرآن کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے تو رب کو بھی نہیں چھوڑا، کہ رب نے اپنے لیے بھی یہی صفت ذکر کی، انہ هو السمیع البصیر سمیع العلیم، اپنے لیے ذکر کی، اور یہی صفت اپنے بندوں کے لیے بھی ذکر کی۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع بصیر بنایا ہے۔ تو اب بتاؤ تو پھر تمہارے نزدیک تو نعوذ باللہ من ذالک کلام خدا بھی نہ بچا، رب بھی نہ بچا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ان لوگوں سے بچو، ایک آیت نہیں ساری آیتیں پڑھو، ساری آیتوں کو سمجھو کہ اللہ خود سمیع ہے، اسے کسی نے سماعت نہیں دی، وہ ہمیشہ سے ہے اور یہ اس کی صفت ذاتی ہے اور لازم ہے۔ ہاں وہ جسے چاہے اپنی اس صفت کا جلوہ عطا فرمائے اور اسے سمیع بنائے، اسے بصیر بنائے۔ ابھی اور بھی ہیں باتیں، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھو کہ اللہ عز و جل قادر ہے کہ نہیں؟ انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ لازم ہے، ہمیشہ سے قادر ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے اللہ عز و جل، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو کیا یہ اللہ نے صفت کسی کو عطا نہیں فرمائی؟ اگر یہی عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی صفت بندے میں مانے تو شرک ہو جائے گا، تو اللہ تو قادر ہے، تو اللہ پاک نے یہ قدرت نہیں دی، قرآن پاک میں موجود ہے، ایک جگہ نہیں کتنی جگہ ذکر فرمایا اللہ سے، ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رزاق ہے اور وہ قوت والا ہے اور مضبوط